الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے فالج زدہ شخص، اس کے زیر ناف بال صاف کرنے کا کیا حکم ہے۔ مرد یا عورت فالج زدہ ہوں، اگر ان کا ہاتھ حرکت کر سکتا ہے تو پاؤڈر یا کریم استعمال کر کے خود اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین میں سے ایک یعنی شوہر یا بیوی بالکل معذور ہے تو ان میں سے جو صحت مند ہے، شوہر صحت مند ہے، بیوی بیمار ہے، یا بیوی صحت مند ہے، شوہر بیمار ہے، وہ دوسرے کے زیر ناف بال صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ عمل کرتے وقت شرمگاہ پر نظریں ہٹا کے رکھنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور ہاتھ پر پلاسٹک وغیرہ چڑھا کر براہ راست بدن کو چھونے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شرمگاہ پر پردہ ڈال کر نظر ڈالے بغیر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر فالج زدہ مرد یا عورت کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دی جا سکتی ہو تو اس مقصد کے لیے اس کا اپنا ہاتھ استعمال کیا جائے۔ زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے موجود نہ ہو، مثلاً عورت بیوہ ہو گئی ہو، یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا کسی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو اور وہ فالج کا شکار ہو گیا ہو، یا شادی تو دونوں کی ہو گئی ہو، دونوں فالج زدہ ہوں، تو اجنبی شخص سے یہ خدمت لی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر بالغہ غیر شادی شدہ لڑکی فالج کا شکار ہو گئی تو دوسری عورت سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علاج کی غرض سے ڈاکٹر کے سامنے مجبوری کے تحت اپنی شرمگاہ کے مخصوص مقامات کے علاوہ اس جگہ سے پردہ بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اگر کوئی بالغ شخص اسلام قبول کرے اور خود اپنا ختنہ نہ کر سکتا ہو تو ڈاکٹر سے ختنہ کرانے کے لیے اپنی شرمگاہ سے پردہ ہٹا سکتا ہے۔ علاج کے لیے کشف عورت شرعی اور طبعی ضرورت ہے، اور ختنہ کے لیے کرنا یہ شرعی ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بامر مجبوری۔ آج مجبوری نہیں ہوتی، اس کو مجبوری بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ بامر مجبوری، مجبوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ میں نے کام نہ کیا تو میری یہ جان چلی جائے گی، اور اس کام کے بغیر میرا جینا بڑا مشکل ہے، اس کو مجبوری کہتے ہیں۔ علامہ امام فخر الدین حسن بن منصور اوزجندی فرغانی حنفی المعروف امام قاضی خان آپ فتاوی قاضی خان کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا امرأۃ اصابتها قرحۃ فی موضع العورہ، فرمایا ایک عورت کی شرمگاہ پر زخم لگ گیا تو مرد کو اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کسی عورت کو اس کا علاج کرنا سکھائے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ عورت کو اس کا علاج کرنا سکھائے۔ پس اگر وہ علاج سیکھنے کے لیے کوئی عورت نہ پائے اور اس زخمی عورت کے لیے مصیبت میں مبتلا ہونے یا شدید بیمار ہونے یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو تو مرد معالج یعنی جو علاج کر رہا ہے
اس زخمی جگہ کے علاوہ عورت کے باقی بدن پر پردہ ڈال دے، پھر اس کا علاج کر دے۔ یعنی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ شرمگاہ پر ہاتھ نہ لگے اور شرمگاہ سے پردہ نہ ہٹے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس مسئلے میں صفائی کے وقت اپنی نگاہوں کو پست رکھنا چاہیے، اور اس مسئلے میں مرد معالج کے محرم یا غیر محرم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شرمگاہ پر نظر ڈالنے کی رخصت علاج کی ضرورت کے تحت ہے، نہ کہ محرم ہونے کی بنا پر ہے۔ اور دوائی کو لگانا شرعاً بامر مجبوری جائز ہے۔ اسی طرح دائیاں ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر، ان کو بھی ضرورت کی بنا پر بچہ پکڑنے کے لیے زچہ، یعنی وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہو، اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح ختنہ کرنے والے کے لیے ختنہ کرتے وقت بالغ کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔